آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ترجمہ سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیہ سے مراد نشانی ہے، علامت ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حدث مانے بات چیت، گفتگو۔ واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اخلف، اس وعدے کو پورا نہ کرے، اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 3، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، یعنی اس کو امانت دار بنایا جائے، خانہ، تو وہ خیانت کرے۔ تو یہ 3 علامتیں حضور علیہ السلام نے نفاق کی بتلائی ہے، منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں سے پہلی علامت ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اس سے متعلق بات گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آ گئی تھی۔ دوسری علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بھی نفاق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامات میں سے ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ باقی اب یہاں پر نفاق سے مراد کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نفاق جی 2 قسمیں کون سی تھی؟ ایک نفاق اعتقادی، دوسری نفاق عملی۔ یہاں کون سی مراد ہے؟ نفاق عملی مراد ہے۔ نفاق اعتقادی سے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، یہاں پر نفاق سے مراد نفاق عملی ہے کہ اگر کسی میں وعدہ خلافی کا مرض ہے تو یہ مسلمان تو ہوگا، لیکن اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ تو دوسری علامت بتائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ تو ایک ایمان والا، صاحب ایمان، ایک مسلمان تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب ایمان کبھی بھی وعدہ کر کے اس سے پھرتا نہیں ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تو وعدے کی پاسداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کی زندگی بھی دیکھیں اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں وعدے کی پاسداری کے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی جب وعدہ کیا تو وعدے کو توڑا نہیں، بلکہ ہمیشہ وعدے کو پورا کیا ہے، ایفاء عہد جس کو کہتے ہیں، کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آج تو اگر ہم دیکھ لیں، جہاں ہم دیگر روحانی خرابیوں کا، روحانی امراض کا شکار ہے، معاشرتی خرابیوں کا، اس میں آج ہم مسلمانوں میں یہ خرابی بھی بدرجہ اتم موجود ہے کہ وعدے کو پورا نہ کرنا، جو وعدہ کر لے پھر اس وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ بھی ہماری ایک نقص اور عیوب میں شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقہ فتح کیا، اور جیسے ہوتا ہے کہ اپنی فوجیں وہاں پر بھیجی، اور پھر وہاں پر جو یہودی تھے، اس علاقے کے رہنے والے عیسائی یا یہودی، تو وہ ذمی کہلاتے ہیں، تو وہ ان ذمیوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ پھر اس حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو چونکہ وہ جزیہ دیتے ہیں، وہ ذمی ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ساری سہولیات دی جاتی ہے، ان کی جان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، تو پورے سال کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درمیان کہیں اور فوجوں کی ضرورت پڑ گئی کسی اور سرحد پہ، تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ وہ ٹیکس دے چکے ہیں، جزیہ دے چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا
کہ جتنا جزیہ ان لوگوں سے لیا ہے، جتنا ٹیکس ان یہود سے لیا ہے، ان سب کو ان کے پیسے واپس کیے جائے، پورا جزیہ ایک ایک کو واپس کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یعنی چونکہ ہم اپنا وقت پورا نہیں کر سکے، اور یہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری حفاظت ہمارے ذمے ہے، لیکن ہمیں دوسری جگہ فوج لگانے کی ضرورت پڑی ہے، لہٰذا تم نے جتنا اس سال کا دیا تھا ٹیکس اور جزیہ اس سال کا جو دیا وہ سب تمہیں واپس ہے۔ تو اس طرح کا وعدہ کون آج پورا کرتا ہے؟ آج تو ہم چاہتے ہیں ذرا سا اگر ہمیں طاقت مل جائے، منصب مل جائے تو زیادہ سے زیادہ ہم لوٹ مچا لیں۔ ایک ایک پیسہ سب کو واپس کیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسلامی لشکر جیسے فتوحات حاصل کرتا ہوا ایک علاقے کی سرحد پہ پہنچا، لیکن جیسے بعض ملک والوں سے یا علاقے والوں سے کوئی معاہدے بھی ہوتے ہیں، جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس تاریخ تک ہم نہیں لڑیں گے، تو ان سے معاہدہ تھا کہ بھئی اس تاریخ تک جو ہے ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ تاریخ ختم ہونے کا وقت آیا، مدت آئی، جیسے آج آخری تاریخ ہے، آج رات کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے پر حملہ کر سکتے ہیں، آزاد ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی لشکر کو لے جا کے اس سرحد پہ پہلے سے ڈال دیا قریب میں، کہ جیسے سورج غروب ہوگا تو مدت ختم ہو جائے گی معاہدے کی، اور جب مدت ختم ہوگی ہم فوراً حملہ کریں گے۔ تو سرحد کے قریب ڈال دی، اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوا، معاہدے کی مدت ختم ہوئی، یہ اپنا لشکر لے کر مسلمان اس ملک کے اندر داخل ہو گئے اور بہت بڑا علاقہ مزید فتح کر لیا۔ ان کو تو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا نا کہ ایک دم اچانک حملہ کریں گے، مدت ختم ہوگی پھر کہیں جا کے لڑائی ہوگی، اور اتنا تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ انہوں نے ایک جنگی چال جس کو کہتے ہیں، ایک ترتیب ہے، اور صحیح تھا بالکل۔ لیکن جب انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیلا، تو ایک گھڑ سوار آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، اور اسلامی لشکر کے جو امیر تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ یعنی وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن پہلے سے اسلامی لشکر کو لے جا کر ان کی سرحد پر ڈال دینا یہ جو ہے بہرحال وعدے کی خلاف ورزی میں آ سکتا ہے، ممکن ہے، لہٰذا جتنے علاقے فتح کیے ہیں وہ سب ان کو واپس دے دیں۔ تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ سب کے سب ان کو واپس کر دیے کہ اس میں وعدہ خلافی کا شائبہ نہ آ جائے۔ اس شبے سے بچنے کے لیے بھی کیا کیا، وہ مفتوحہ علاقے سب کے سب واپس کر دیے۔ تو آج کون یہ مثال پیش کر سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جیسے جھوٹ کے متعلق بھی آیا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہے، اس کو ہم وعدہ خلافی نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ بھئی کسی سے وعدہ کہ بھئی کل ملاقات کریں گے، پھر میں مقررہ وقت پہ نہیں گیا تو یہ خلاف ورزی ہے وعدے کی، اور ہے، یا پیسے میں نے لیے بھئی اس تاریخ کو واپس کروں گا، میں نے نہیں کیے تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن وعدہ خلافی صرف اس تک محدود نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ہیں، یاد رکھے، جو وعدے کے اندر آتی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وعدہ خلافی کا گناہ ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کسی ملک گیا اور ظاہری بات ہے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں۔ ویزا لیتے وقت میں نے فارم فل کیا اور اس میں تھا کہ ہمارے ملک کے تمام قوانین کی آپ پابندی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں اس ملک جا رہا ہوں اور میں ان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو قانون توڑنا تو اپنی جگہ پر ہے، وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہے۔ میں پاکستان کی شہریت لی ہے، میرے پاس شناختی کارڈ ہے، تو میں یہاں کے جائز قوانین کا پابند ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم شاید اس کو نہیں سمجھتے۔ سنگل ہے، اب سنگل پہ اگر سرخ لائٹ جلی ہوئی ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ گاڑی روکنی ہے نا، لیکن میں سنگل توڑ رہا ہوں۔ یہ سنگل میں نے توڑا، قانون کی خلاف ورزی اپنی جگہ اور وعدہ خلافی کا گناہ بھی ملا۔ کیوں؟ یہ قوانین میں ہے کہ بھئی سرخ بتی پر آپ کو گاڑی نہیں چلانی ہے، باقی اس کی خرابی اپنی جگہ پر ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، ملک کے قانون کو آپ نے توڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک وعدہ خلافی بھی ہے۔ تو میں جس ملک کا شہری ہوں یا جس ملک سفر کر کے جاؤں گا اور وہاں کا ویزا لوں گا، وہاں کے تمام جائز قوانین کی پابندی مجھ پر لازم ہے۔ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی وعدہ خلافی کے اندر داخل ہے۔ میں کسی مثال کے طور پہ ادارے کے اندر ملازمت کر رہا ہوں، لگ رہا ہوں، دینی ادارہ ہے، عصری تعلیمی ادارہ ہے، دنیاوی ادارہ ہے، کمپنی ہے، آفس ہے، ہر کمپنی کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا۔ اب ظاہری بات ہے میں جب وہاں ملازمت کروں گا یا لگوں گا تو ان کے تمام جائز قوانین کی پابندی بھی مجھ پر لازم ہے۔ اب اگر میں کسی قانون پر عمل نہیں کروں گا تو وہ اپنی جگہ پر خرابی ہے، لیکن وعدہ خلاف میں وعدہ کر رہا ہوں
میں جو شناختی کارڈ کا فارم فل کرتا ہوں، اس ادارے میں ملازمت کا فارم فل کر رہا ہوں، یہ میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے تمام قوانین کی پابندی کروں گا، اور پھر اس صورت کے اندر جب میں قانون پر نہیں چلوں گا، اصول توڑوں گا، تو وعدہ خلافی کا گناہ بھی مجھے ملے گا۔ اس کی طرف آج ہم توجہ دیتے ہیں کہ یہ بھی وعدہ خلافی کے اندر آتا ہے، تو یہ چیزیں بھی وعدہ خلافی۔ باقی اگر عمومی طور پہ معاشرے میں دیکھ لے تو آج بے انتہا ہم اس کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، آج جو بھی مثال کے طور پر میں کسی کام سے، پیشے سے وابستہ ہوں، واسطہ پڑتا ہے، آپ حضرات کا بھی پڑتا ہے، ہمارا بھی پڑتا ہے، اور ہر انسان اس کمزوری کے اندر شامل ہے۔ میں کارپینٹنگ کا کام کرتا ہوں، کارپینٹر ہوں، مجھے کہا کہ بھئی آپ آ جائیں، میں نے کہا میں کل 10 بجے آؤں گا، 10 بجے کے بجائے میں جو ہے 3 بجے جا رہا ہوں۔ وعدہ خلافی تو میں نے کی، لیکن اس کے لیے اب میں جھوٹ کتنے بولوں گا؟ میں نے کہا میں کل آ رہا ہوں، کل کا پھر پرسوں آ گئی، 2-3 دن بیچ میں گزر گئے، میں نے کہا بیمار تھا۔ یہ معاملات ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ آپ کام کروائیں یا اس طرح واسطہ پڑتا ہے نا، کتنے دن بیچ میں اور کتنے معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی سارے وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جیسے ہم بچیوں کی منگنی کرتے ہیں، منگنی، یہ منگنی جو ہے نا، یاد رکھیے شریعت کے اعتبار سے وعدہ نکاح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جو منگنی ہوتی ہے یہ وعدہ نکاح کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا اگر منگنی کی، یہ ایک وعدہ نکاح ہے، پھر بغیر کسی جائز عذر کے، بغیر کسی مؤثر سبب کے اس کو بلا وجہ ختم کر دینا، اس میں بھی وعدہ خلافی کا گناہ ہے، الا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر یا واقعی عذر موجود ہے، تو اس کو بھی آج کل کھیل بنا دیا گیا ہے۔ بھئی آج یہاں کر لی، دل نہیں چاہا اس کو توڑ دیا، وہاں کر لی، دل نہیں چاہا اس کو توڑ دیا، اس میں بھی وعدہ خلافی کا گناہ ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یاد رکھیں، ڈرائیونگ لائسنس ہم لیتے ہیں، بنواتے ہیں، تو یہ بھی ایک گویا کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ میں ٹریفک کے سارے قوانین کی پابندی کروں گا۔ شناختی کارڈ ہم حاصل کرتے ہیں، پاسپورٹ ہم حاصل کرتے ہیں، دوسرے ملک جا کر وہاں کا اقامہ حاصل کرتے ہیں، تابعہ حاصل کرتے ہیں، نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں، ہم اس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ملک کی، فلاں ملک کی سارے جائز قوانین کی پابندی کروں گا، تو وہ مجھ پر لازم ہے۔ پھر جب اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو اس صورت کے اندر وعدہ خلافی کا گناہ بھی مجھے ملے گا۔ تو آج ہم دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے میں نے جیسے عرض کے کسی ادارے سے میں منسلک ہوں، ملازم ہوں، تو اس میں بھی ایک وعدہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے سارے اصول اور ضوابط کی پابندی کروں گا۔ ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، وہ بھی یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے سارے اصولوں کی پابندی کروں گا۔ تو بہرحال ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، ملک ہے، شہر ہے، یا جو بھی ہے، سب میں جو بھی انسان جو بھی وہ کرتا ہے، کہیں پر منسلک ہوتا ہے، تو وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہے، یہ بھی یاد رکھیے وعدے کے اندر داخل ہے۔ اور ایک صاحب ایمان کبھی بھی بلا کسی عذر کے یا بلا سبب کے جب وعدہ کر لیتا ہے، زبان دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، الا یہ کہ اگر عذر ہے۔ اسی طریقے سے آج معاشرے کے اندر جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ، دوسری تقریبات اور یہ معاملات ہوتے ہیں، کسی نے دعوت دی، میں نے دعوت قبول کی، تو قبول کرنا بھی ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے یہاں آؤں گا۔ اب بغیر کسی عذر کے، میرا کوئی عذر نہیں ہے یا میں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، اس کے بغیر نہ جانا، یہ بھی وعدہ خلافی ہی ہے، الا یہ کہ اگر آپ کو کوئی شرعی عذر آ جائے، انسان ہے بیمار ہو گیا، سفر پیش آ گیا، کوئی اور عذر آ گیا، اس صورت کے اندر پھر وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس میں بھی ترتیب اور آداب یہ ہے کہ انسان مطلع کر دے، صاحب معاملہ کو اطلاع دے دے کہ آپ نے یقیناً دعوت دی تھی، میں نے قبول کی تھی، لیکن میں اپنے فلاں عذر کی وجہ سے اس میں شرکت سے معذور ہوں، وہ پھر الگ بات ہے، لیکن میرا کوئی عذر ہے نہیں، وہ میں بھی سمجھتا ہوں، تو بغیر کسی، اور پھر میں نے قبول بھی کی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ایک وعدہ خلافی کی صورت ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج صورتیں اور شکلیں ہیں، یہ وعدے کے اندر داخل ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہم کیا ہیں؟ ہم بھی وعدہ خلافی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، اور یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ یہ جو نفاق کی علامتیں بتائی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ایمان کی کمزوری اس کے اندر ہے۔ خلافی سے متعلق بھی بات آپ کے سامنے آئی
کہ جتنی بھی یہ صورتیں ہیں یا مروج صورتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ سب کے سب وعدہ خلافی میں داخل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب عہد کرتے ہیں نا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سب عہد کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ وعدہ خلافی چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہم اس کے مرتکب نہیں ہوں گے انشاءاللہ نا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔